کہتے تھے ختم بخاری کی تقریبات مدارس میں ہوتی ہیں، کیا مطلب ہے؟ اگلے سال پھر بخاری نہیں پڑھائی جاتی، دوبارہ شروع ہو جائے گی، یعنی تکمیل بخاری۔ ختم بخاری کا معنی کہ تکمیل بخاری کی تقریب ہے، تو یہاں ختم نبوت کا معنی ہے تکمیل نبوت، کہ اللہ نے نبوت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ مکمل فرما دیا۔ اور مکمل ہونے کا معنی کیا ہے کہ آگے کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ بے شک اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، مطلب یہ ہے کہ آئندہ کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنا کامل و اکمل دین بنا کے بھیجا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی طرح قرآن نے اس معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ نے حضور کو کامل ترین نبی بنا کے بھیجا ہے، بے شک آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کتاب عطا فرمائی ہے، فرمایا کامل ترین کتاب عطا فرمائی ہے، آپ کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہے گی تا قیامت چلے جاؤ۔ قیامت سے آگے روایات میں احادیث میں تو یہاں تک بھی ملتا ہے، فرمایا جنت میں بھی یہی قرآن کتاب کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ وہاں تلاوت جس کی جب جنتیوں کا دل جائے گا پڑھیں تو وہ قرآن مجید ہوگی جس کی تلاوت کی جائے گی، اور اللہ رب العزت کا دیدار جب نصیب ہوگا تو اللہ بھی قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے، سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، قرآن کا حصہ پڑھیں گے۔ تو فرمایا اللہ نے کتاب بھی عطا فرما دی، اسی وجہ سے واللہ متم نورہ، کیا فرمایا اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا اللہ نے اپنا نور ختم کر دیا ہے، حضور کی ذات پہ آ کے مکمل ہو گیا ہے، آگے ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کافر لوگ اسے پسند نہیں کریں گے، اسی وجہ سے وہ اپنے کرندے چھوڑتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دین مکمل کیسے ہو گیا، یہ اب کیسے پوری دنیا سکون میں آ گئی، یا مسلمان ایک یونٹ کیسے بن گئے، پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے اور ایک یونٹ ہو جائے، اور وہ مسئلہ کیا ختم نبوت کا ہے، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے طرح طرح کے ہیلے بہانے بنانے ہیں، ہم تک جھوٹے مدعیان نبوت بھیجنے اور لوگوں کے دماغوں کو ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ولو کرہ الکافرون سے یہی مراد ہے، تاکہ یہ ون یونٹ نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ لیکن رب کا نظام ہے، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور مکمل اتم نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ذہن میں آتا ہے جو حضرات قادیانی حضرات ہو گئے یا جو اس طرح کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، وہ عام طور پر ذہن کیا بناتے ہیں، وہ آپ کے یہ کہتے ہیں کہ جی 1400 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں، اس وقت موبائل نہیں تھے، اس وقت جدید آلات نہیں تھے، اس وقت بہت سی جدید چیزیں جو آج نہیں تھی، تو یہ مسائل کہاں سے ہمیں پتہ چلیں گے؟ لہٰذا تھوڑی سی نرمی کر لیجیے، حضور کے دور کی 1500 سال پہلے کی باتیں آپ آج پہ کتنا انسان فاض ہے، آج کا چھوٹا بچہ جو بڑوں کو موبائل نہیں آتا، وہ چھوٹا بچہ 1 منٹ میں موبائل کو کھول دیتا ہے، یہ جدید بچہ ہے، آپ اسے قدیم کیوں لے جا رہے ہیں، پیچھے کیوں لے جا رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھیے۔ آگے ہمارا ذہن خراب کرتے ہیں کہ جی آپ بچے کو قدیمت کی طرف پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں، یہاں تو جدید دور ہے، آگے لے آئے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر غور کریں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ بھی جدید سے جدید دنیا، سائنس کی دنیا کی جہاں انتہا ہوگی، جدت سائنس کا نام ہے، سائنس کی دنیا کی جہاں انتہا ہوگی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ابھی ابتدا ہو رہی ہوگی۔ اور کریں گے، میں اس طرح زیادہ جاؤں تو ٹائم بڑا لگ جائے گا، کہ حضور کو اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ پہلے ایک
صدی 8 صدیوں تک 800 سال تک وہی سائنسدان جو اس وقت فلاسفہ کہلاتے تھے وہی انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تائید کر رہے ہیں، چاند پہ بیٹھ کے۔ چاند پہ اللہ نے پہنچا دیا، چاند پہ جا کے کیوں گئے ہیں؟ کہا وہاں جب پہنچے ہیں تو تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ میرے نبی کے معجزے کی اللہ نے تائید کرا لی تھی، ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ یار حضور نے فرمایا تھا کہ انگلی کا اشارہ کیا، چاند جو ٹکڑے تو دیکھو تو صحیح چاند کہیں 2 لاکھ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا؟ ورنہ اوپر جاتے جب دیکھا تو چاند 2 لاکھ ہوا ہے۔ اس لکیر پہ جا کے سائنسدان پہنچے، جا کے کھڑے ہو گئے، کہا یار 2 حصے تو ہوا ہے۔ مٹی لے کے آئے ہیں دونوں طرف سے، 1 لاکھ دوسرے لاکھ کی۔ انہوں نے کہا ان کی لیبارٹری نے بتایا کہ آج سے 1400 سال قبل یہ 1 لاکھ تھا، ایک حصہ تھا۔ یہ پھٹی ہے نا، ایک حصہ ہے، اب اس کے درمیان میں کاٹ دیا جائے پھر ہم یہاں سے سیدھے اس کو تو یہاں نشان باقی رہ جائے گا۔ تو نشان موجود ہے، پہلے ایک حصہ تھا اب 2 حصے ہوئی ہے۔ اب یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اسی کے دل میں جو اوپر گیا ہوا ہے نا اسی کے دل میں ڈال دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں اس کا اظہار تو کروں گا۔ ایک عورت تھی، انڈیا کی، جو ناسا کمپنی کی طرف سے گئی ہوئی ہے، وہاں کہتے ہیں جب چاند پہ پہنچی ہے تو اس نے کہا فضا میں تو ایک چیز تو ایسی تھی حیران کو، میں جب فضا میں تھی تو میں حیران ہو رہی تھی کہ ایک آواز تھی فضا میں جو ہر وقت گونجتی رہتی تھی، فضا میں ایک ہی آواز کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کوشش کی سننے کی، پھر ایک ایک لفظ لکھا، کہا لکھا تو آواز الفاظ میں نے لکھ دی اپنی کاپی میں، کہ جاؤں گی دیکھوں گی کیونکہ دنیا میں سے کوئی آواز اٹھ رہی ہے ایسی یا ویسے فضا کی آواز ہے، تو کہتے میں الفاظ لکھ دیا اس کو۔ اور دوسرا اوپر سے جیسے جیسے خلا کی طرف گئے نا تو زمین گول ہے، یہ گولا ہے، کہا یہ گولا سیاہ ہوتا گیا، لیکن اس زمین کے 2 جگہیں ایسی تھی جو بڑی روشن تھی۔ وہاں سے بیٹھے میں نے نشان لگائے دنیا کے نقشے پہ کہ یہ جگہ روشن کیوں ہے، جاؤں گی تحقیق کروں۔ پوری دنیا سیاہ اندھیرے میں کھپ، اور 2 جگہ ایسی ہیں جو بڑی روشن ہیں، کہا جاؤں گی دیکھوں گی یہاں کی کوئی مٹی کا تعلق ہے اس جگہ کے ساتھ یا کوئی اور چیز ہے۔ واپس آئی، انڈیا کی تھی تو انڈیا ملنے آ رہی تھی، ہندو عورت وہاں آئی تو آ کے گھر میں بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد آزان شروع ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی آواز نہیں ہے جو مجھے فضا میں مل رہی تھی۔ فوراً ذہن میں بھاگی، جا کے اپنی کاپی لے آئی جس میں لکھا تھا۔ اب ادھر سے آزان ہو رہی ہے اور وہ سن رہی ہے، وہ کہتی ہے وہ بالکل یہی آواز ہے، یہی آواز ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو مسلمانوں کے نماز کی طرف بلانے کا طریقہ ہے، اللہ اکبر، یہ اذان کی آواز ہے۔ کہا فضا میں صرف ایک ہی آواز ہے، وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کمال ہے۔ اب آدھا ایمان اللہ نے دل میں ڈال دیا، اب دوسری اسے وہ بھول گئی تھی بات، لیکن اب ذہن میں آ گئی یار اب پتہ تو کرو کہ وہ جگہ زمین کی کون سی تو روشن تھی۔ اب نقشہ اٹھایا، اس نے دیکھا یہ جگہ ہے، پوچھا یہ مکہ اور مدینہ کی جگہ ہے۔ اب وہ گئی مکہ اور مدینہ کی مٹی منگوائی اس نے کہا مکہ سے علیحدہ مٹی اٹھوا کے بھیجو میرے پاس، مدینہ سے علیحدہ، شاید اس مٹی میں کوئی روشنائی ہو، کوئی سفیدی ہو اور وہ روشن ہو، ورنہ تو۔ اور انڈیا کی مٹی بھی اٹھا کے ساتھ لے گئی، لیبارٹریوں میں چیک کیا تو کہا مٹی تو ایک جیسی ہے، انڈیا کی مٹی بھی مٹی ہے اور مکہ اور مدینہ کی مٹی بھی مٹی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ مٹی چمک کیوں رہی ہے اور یہ مٹی سیاہ کیوں ہو جاتی ہے؟ تو میں اللہ کا نور ہے جو مکہ اور مدینہ پہ امڑ رہا ہے۔ بس اس کے بعد وہ اس کا دل بھر آیا اور مسلمان ہو گئے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے نا آپ 1400 سال پیچھے کیوں جاتے ہو؟ ہم نے کہا ہمارے نبی اکمل ہیں، کامل ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکمل ہے، ہم پیچھے نہیں جا رہے۔ میرے نبی کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، سائنس تمہاری جتنی ترقی کرے گی میرے نبی کے معجزات کی تائید کے لیے کرے گی۔ چاند پہ گئی ہے تو تائید کی ہے کہ میرے نبی کا معجزہ سچ تھا، اور آگے بھی کوشش کر رہے ہیں نا اب چاند سے آگے جانے کی۔ مجھے یقین ہے
کہ آگے بھی جائیں گے، اللہ نے بھیجنا ہے، کیونکہ اب تک یہ معجزہ معراج کی تردید کرتے آ رہے ہیں کہ کوئی معراج نہیں ہوا 1 سیکنڈ میں، لیکن آپ انہوں نے باقاعدہ اس پہ فلمیں بنائی ہوئی ہیں کہ وقت رک سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم جس طرح سوچ بھی نہیں رہے نا، انہوں نے اس پہ اسی وقت اب سے فلمیں بنائی ہوئی ہے کہ وقت روکا جا سکتا ہے، اور یہ میرے نبی کا معجزہ معراج ہے جس پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح وقت کیسے رکتا ہے۔ حضور کے لیے رکا ہے، کہا ابھی کوٹی ہل رہی تھی، دروازے کی وہ چوکھٹ ہل رہی تھی اور حضور واپس تشریف لائے تھے۔ دنیا کے حساب سے وہ سیکنڈ میں ہوا ہے، لیکن اتنی بڑی سیر اللہ نے کرائی ہے تو معلوم کو وقت روک دیا گیا ہے۔ میرے نبی آ رہے ہیں، اللہ نے سیر کرائی ہے، معجزہ معراج ہوا ہے۔ اللہ نے جو سواری عطا فرمائی تھی براق، وہ براق برق سے ہے، یعنی اتنی تیز روشنی سے بھی زیادہ یہ بجلی جو چمکتی ہے سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے کہ یہ ہم سے اتنی دور ہے اور پتہ یہی چلتا ہے کہ زمین پہ آ کے گر جاتی ہے، کسی جگہ پر پھسل کر دیتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیز روشنی ہے جو سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، وہ 7 منٹ میں پہلی کرن سورج سے نکلے اور زمین تک پہنچے، یہ سب سے تیز ہے، کیونکہ سورج کا فاصلہ ناپا نہیں جا سکتا، اتنا زیادہ ہے، ٹریلین کلومیٹروں سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہ 7 منٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ جب آپ تقسیم کریں گے تو آپ تقسیم نہیں کر سکیں گے کہ کتنی جلدی ہو، لیکن براق سواری اللہ نے جو عطا فرمائی تھی، پھر آگے رف رف جو دی تھی، اس کے عمل کیا تھا، جہاں نظر پڑتی وہی قدم پڑتا، اتنی تیز سواری جہاں نظر پڑتی وہی قدم پڑتا۔ جو ہی اس نے آسمان کی طرف نظر کی تو پہلی نظر پڑی اس کی چاند پہ، تو پہلا قدم چاند پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ہے۔ ابھی شاید جتنی ترقی کر جائے میرے نبی کے معجزہ معراج کی پہلی سواری کے پہلے پاؤں پہ پہنچی ہے، آگے تو پورا معجزہ پڑا ہوا ہے۔ تو معجزہ معراج کو آگے آپ ایک دفعہ دیکھیں، پڑھیں، حضرت کو کہیں ایک دفعہ معجزہ معراج پوری تفصیل سے سنائے تو آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تو بہت بڑا جہان پڑا ہے، آگے پہلا آسمان آئے گا، پھر 7 آسمان ہوں گے، سدرۃ المنتہا ہوگا، رب کی دیدار کی کیفیت ہوگی، چلتے جاؤ گے، آگے تو بہت بڑا معجزہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اور سائنس کیا کیا، ہم جی کمال کر بیٹھے چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تو اسی لیے ہم پیچھے نہیں جا رہے، ہم اس تقویت کے ساتھ اس کامل چیز کی طرف جا رہے ہیں جو 1500 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ اللہ نے ظاہر فرما دی ہے معجزے کی شکل میں۔ تو اسی لیے کوئی آدمی اگر آپ کو کہے جی 1500 سال پیچھے نہ جائے، قدیم نہ بنے بلکہ جدید بنے، فرمایا جدید جب تک تمہاری شدت جہاں پہنچے گی میرے نبی کا معجزہ اس سے آگے چل رہا ہوگا۔ ابھی تو معجزات اور بھی ہیں، خیر اصل بات کی طرف آؤں گا۔ ختم نبوت کے 2 معنی سمجھنے، ایک ہے آخری نبی جہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور دوسرا معنی ہے کامل ترین نبی، اکمل ترین نبی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات مبارکہ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی بہت جگہ پہ یہ لفظ استعمال فرمائے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اتمم کے الفاظ، یعنی تکمیل کا جو آخری مرحلہ ہوگا نا وہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اسی لیے ایک تو اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھیں۔ آج قادیانیت کو بڑا پیسہ مل رہا ہے، یہاں پاکستان میں دانستہ یا نادانستہ طور پہ انہیں کچھ چیزیں چھپانے کی اجازتیں مل گئی، اور کچھ مسائل ایسے ہوئے کہ وہ ہمارے گھروں میں گھس آئے ہیں۔ خیال کرنا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول میں، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی قادیانی، احمدی کسی نام سے، کسی فتنے سے ہم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ یوں نہیں کرنا کہ وہ جانے اس کا کام جانے۔ کسی کے گھر میں قادیانی کا آنا جانا ہو تو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، یار اس کی مرضی ہے، میں کیا کروں گی؟ نہیں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اور آج اگر وہ اپنے ایمان سے جاتا ہے تو میں اور آپ قصوروار ہیں۔ ہمیں پتہ تھا کہ اس کے گھر میں قادیانی گھسا ہوا ہے، پھر بھی ہم خاموش رہے تو اس کا ایمان بگڑ جائے گا، اسے اس سے نکال کے وہ اپنے دندل میں پھنسا لے گا، اور اس میں قصوروار ہم ہوں گے کہ ہمیں پتہ تھا، ہم نے اسے سمجھایا نہیں۔ پتہ چلے فوراً پہنچاؤ، انہیں علماء کے پاس لے آؤ، انہوں نے
طریقہ کیا ہے قادیانیوں کا کہ سب سے پہلے وہ خدشات پیش کرتے ہیں، مشکوک بنا دیتے ہیں، آپ کے سامنے ایسے ایسے سوالات رکھ دیں گے کہ عام آدمی کو اس کا جواب نہیں ملے گا، پھر وہ درمیانے کسی عالم کے پاس جائے گا تو اس کو بھی اس کا جواب نہیں آئے گا، جب نہیں آئے گا تو وہ پکا ہو جائے گا کہ وہ صحیح کیسے ہے۔ حالانکہ ہر سوال کا جواب دنیا میں نہیں ہے، سوال واقعی بھی ہو سکتا ہے، خیالی سوال انہوں نے خیالی سوال بنائے ہوئے ہیں تاکہ میرا اور آپ کا ایمان خراب نہ ہو، اسی لیے ان کے سوالات میں نہیں آنا بلکہ اپنے دل کی بات پہلے ذکر کر دینی ہے۔ بھائی مجھے پتہ ہے تم کہو گے جی نبی حضور نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، ساری باتیں، لیکن تھوڑے مسائل ایسے تھے، تھوڑی چیزیں ایسی تھی جو آج کل موجود ہے تو ان کو ضرورت پڑ گئی، ایسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے لیکن ضرورت کی وجہ سے حضرت ہارون کو نبی بنانا پڑا، تو کہتے ہیں ایسے ہی ایک نبی کی ضرورت تھی جو صرف آپ کو نیچے والے احکام بتائے گا، حضور کی نبوت کا انکار نہیں کرے گا۔ تو یہ انداز اختیار کر کے ہم میں گھس جاتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ حضور نبی آخر الزمان ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک مسئلے میں بھی کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہے۔ اور ایک تم سے تو وہ یہود بڑے عجیب تھے جو حضرت سلمان فارسی کے پاس آئے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کا نبی آپ کو خراء کے الفاظ ہیں، فرمایا لیٹرین جانے آنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اتم نبی اللہ نے بھیجے اور سارے احکام سارے مسائل میرے نبی سکھاتے گئے ہیں ہمیں، یہاں تک کہ واش روم جانے آنے کی دعا بھی سکھائی ہے، بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، مسجد بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرنا، پیٹھ نہیں کرنا یہ بھی سکھایا ہے، اور کتنی بار استنجا کرنا یہ بھی سکھایا ہے میرے نبی نے، پانی ہو تو پانی سے کیسے استنجا کرنا ہے، اگر ڈھیلے ہیں تو ان سے استنجا کیسے کرنا ہے، تو یہ سب سے کم ترین بات یہ بھی سکھا گئے، تو کوئی بات باقی نہیں رہی جو ہم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ اسی لیے اور پھر حضور نے اعلان بھی فرما دیا علماء امتی کام بھی آئے بنی اسرائیل، فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، وہاں تھوڑے سے مسائل کے لیے نبی آ جاتے تھے، اور جب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تو اللہ نے علماء پیدا فرما دیے ہیں، اب ان سے جاؤ اور اصلاح کروانی ہے ان سے کرا دو، مسائل پوچھنے ان سے پوچھو، اب ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا عقیدہ بنا لیں ختم نبوت کا کہ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں اور آپ اکمل ترین نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی اس دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ اہم مسئلہ تھا باقی حضرات کے لیے، اب طلباء کرام سے میں گزارش کروں گا، الحمدللہ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے کام کے لیے چنا، سب سے قیمتی ترین کام، دیکھیں میں اپنے کام کے لیے اپنا سب سے باعتماد بندہ چنوں گا، حضرت قاری صاحب حضرت مولانا صاحب ہیں، اگر ان کے پاس انہوں نے جانا ہے کہیں اور کام کے لیے کسی کو ذمہ لگانا ہے تو اپنا باعتماد ترین بندہ ذمہ لگائیں گے تو انہیں یقین ہوگا پیچھے کام ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے کام کے لیے آپ سب حضرات کو چنا ہے، یہ خوش نصیبی ہے، اپنی خوش نصیبی سمجھیں، اور جس کام میں لگے ہیں آپ دن رات شوق ذوق کے ساتھ اس کام کو حفظ قرآن کو مکمل کیجیے، دل کے ساتھ پڑھیے، زبردستی نہیں کہ استادوں نے کہا اس لیے پڑھ رہے ہیں، والدین ناراض ہو کے جلدی نہیں، دل سے پڑھنا ہے کہ میں سب سے پہلے حافظ قرآن بن جاؤں، اور جب دل سے پڑھو گے نا ہاں، اور دوسری بات کہ آپ نے اس کام کو عظیم سمجھنا ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، عام طور پہ ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں کوئی بندہ آ گیا اس نے کہا یہ ٹکڑے کھانے والے مولوی، یہ بچے بیچارے پورا دن روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہیں اور اس پہ پل رہے ہیں، تو بندے کو کبھی دل پہ لگ جاتا ہے، کبھی کسی نے غریب کہہ دیا، فقیر کہہ دیا، کوئی لفظ کہہ دیے اپنی میں، تو پھر دل پہ آ جاتا ہے یار میں یہ کیسا کام کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ آؤ، جس کام میں آپ لگے ہو یقین جانو
یہ بڑا عظیم کام ہے. صرف عظیم نہیں، آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ نے اسی سے قرت کر دی. بڑے عظیم لوگ بن جاؤ گے. وہ دیکھو آپ امام ابو یوسف رحمہ اللہ چھوٹے ہیں، اماں انگلی پکڑ کے آئی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس. حضرت میرے بچے کو دین اور دنیا کی کامیابی کی طرف لے جائیے. ایک دن چھوڑ گئی، 2-4 دنوں کے بعد واپس لینے آ گئی. تو یتیم بچہ ہے، غریب ہے، کیسے کھائے گا؟ میں اپنا پیٹ کیسے پالوں گی؟ اسے کسی کام پہ لگاتی ہوں، تھوڑے سے پیسے مل جایا کریں گے، میں بھی کھا لوں گی، میرا گزارا بھی ہوگا اور اس کا بھی ہو جائے گا. ایسے تو یہ پڑھتا رہے گا، پتہ نہیں غریب کا بچہ کیا کرے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو میں اماں پہلے یہ بتا تیرا مہینے کا خرچ کتنا؟ رسول اللہ 1 درہم. پر میں وہ اس کا وظیفہ تمہیں ملے گا، میں دیا کروں گا، لیکن اس بچے کو واپس نہیں دینا. بڑا قیمتی بچہ ہے. اگر یہ میرے پاس پڑھتا رہا، اگر یہ دینی تعلیم لیتا رہا تو یقین مان ایک وقت آئے گا وہ دسترخوان جو بادشاہوں کے ہاں، وہ کھانے جو بادشاہوں کے ہاں کبھی کبھی بادشاہوں کو نصیب ہوتے ہیں، وہ اس کے دسترخوان پہ لگیں گے اور وقت کے شہزادے اس کا استقبال کریں گے اور اس کے جوتے اٹھانے پر فخر کریں گے. حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس وقت اماں نے بھی کیا سوچا ہوگا. اور اماں نے کہا ٹھیک ہے پڑھے. دل میں خیال آیا یہ ایسا ممکن بھی ہے، میں غریب سا بچہ ہوں اور اتنا وقت کا بادشاہ میرا استقبال کرے، اس کے بچے میرا جوتا اٹھانے کو فخر محسوس کریں. بات گزر گئی، وقت گزر گیا. وقت آیا حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں ہارون الرشید کا دور تھا اور میں قاضی القضات بنایا گیا. ہارون الرشید نے میرے پاس قاصد بھیجا کہ میرے پاس تشریف لائے. دمشق کی جامع مسجد میں آپ نے یہ جمعہ پڑھا ہے. اور میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں تو شہزادے بھاگتے ہوئے آ گئے. میں نے ابھی جوتا اتارا ہی ہے کہ آپ کے جوتے پہ لڑنا شروع ہو گئے. وہ کہتے میں اٹھاتا ہوں، وہ کہتے میں اٹھاتا ہوں. خیر ایک جوتا اٹھایا اور انہوں نے بغل میں رکھ دیا. میں نے جو دیکھا تو ہارون الرشید کہہ رہا تھا کہ یہ میرے شہزادے ہیں، میرے شہزادے ہیں، حضرت انہیں اٹھانے دیجیے جوتا، یہ آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے شاگرد بنیں گے. تو کہا حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور فرما رہے تھے اماں آج اگر تو ہوتی تو دیکھتی کہ استاد کی وہ دعا چلتی پھرتی تصویر بن کے میرے سامنے نظر آ رہی ہے. استادوں نے کہا تھا آج شہزادے لڑ رہے ہیں میرے جوتا اٹھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں استادوں کا جوتا میں اٹھاؤں گا اور وہ کہتے ہیں استادوں کا جوتا میں اٹھاؤں گا. آگے چلے اور میں آگے دسترخوان لگا تھا. ہارون الرشید میری انتظار میں کھڑے تھے اور میں استقبال کیا اور بٹھایا اس دسترخوان پہ. اور کہا ہارون الرشید کہہ رہے تھے اور میں آپ کو پتا ہے کہ آج جو یہ دسترخوان لگا یہ میرے بادشاہوں کے گھروں میں بھی سالہ سال بعد لگا ہے. میرے گھر میں بھی یہ 2-3 سال بعد پہلی دفعہ ایسی چیزیں پکی ہیں جو میں بھی نہیں پکوا سکتا عمومی طور پر. اتنی مہنگی ترین چیزیں، لیکن آپ آ رہے تھے میں نے آپ کے لیے بنایا کہ میرے بیٹوں کے استاد آ رہے ہیں، قاضی القضات آ رہے ہیں، وقت کے شیخ الحدیث آ رہے ہیں. پھر میں آج میں نے وہ دسترخوان لگایا. اللہ اکبر. تو میں پھر حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا یا ماں استاد کی دعا دے کیسے استادوں نے کہا تھا ایسے ایسے کھانے لگیں گے اس کے دسترخوانوں پہ جو بادشاہ ترسا کریں گے کہ ہمارے دسترخوانوں پہ لگے. اور وہ کھانے اس قاضی القضات اس چھوٹے بچے کے لیے لگ رہے تھے جو ایک وقت کا بچہ تھا. تو آج آپ بچے ہیں تو آج آپ فخر سے جائیے. جب آپ گھروں میں جائیں وہاں نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو وہاں کوئی آدمی پوچھ لے کیا پڑھ رہے ہیں تو کہا دنیا کا سب سے بہترین کام اللہ نے میرے ذمہ لگا دیا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حفظ قرآن کی دولت. تو دعا کریں اللہ مجھے قبول فرما لے. جب آپ یہ کہیں گے تو انشاءاللہ یہ نہیں جب ڈرے ہوئے وہ جی ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھتا ہے بچہ اور میں ڈرا ہوا کھڑا ہوں کہ میں تو مدرسے میں پڑھتا ہوں یا ایسے سکول میں کہ اس کا تو کوئی بڑا مورال نہیں ہے. نہیں بلکہ کہنا ہے میں ایسا کام کر رہا ہوں جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے. تو اسی لیے ایک تو آپ اپنے اندر پر اعتمادی پیدا کیجیے اور دل سے پڑھیں، رات میں ایک کر لیں، شوق سے پڑھیں، استادوں کو کہنا نہ پڑے اور دعا کرتے رہے اللہ سے اللہ حافظ ذہانت میں ترقی نصیب فرما دے، اللہ قبول فرما دے. اللہ کا بندہ وہ بن سکتا ہے جسے اللہ
جس سے راضی ہو جائے. اور اگر آج ہم سے اللہ راضی ہوں گے تو اپنے راستے میں ہمیں قبول فرمائیں گے. تو اسی لیے اللہ کی رضا مانگتے رہو, اللہ سے دعا کرو روزانہ, طلباء سے گزارے روزانہ اپنے 5 منٹ 10 منٹ ایسے نکالو کہ تنہائی میں اللہ سے مانگا کرو, اللہ میرا حافظہ کم ہے, حافظے میں ترقی عطا فرما دیجیے, میرا مجھ سے یاد نہیں ہوتا, اللہ مجھے سبق یاد ہو جائے. دعا کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کے حافظے ذہانت میں ترقی نصیب فرمائے. دعا ہے اللہ رب العزت سے, اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.